بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور نیکی کی دعوت دیتے ہو۔ یعنی امت محمدیہ بلند و بالا اس لیے ہے کیونکہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتی ہے اور نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ پچھلی جتنی بھی امتیں ہوئی اس میں جتنے بھی پیغمبر ہوئے تو پیغمبروں کا یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتے تھے اور نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے۔ یعنی جیسے بنی اسرائیل کے نبی لوگوں کو برائی سے روکتے تھے اور نیکی کی دعوت دیتے تھے، اسی طریقے سے میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور نیکی کی دعوت دیں گے۔ اور ایک چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء عالم، تو علماء کی اگر بات ہوگی تو علماء حق کی بات ہوگی، یعنی وہ عالم جو اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں۔ علماء سو کی بات نہیں ہوگی، ان عالموں کی بات نہیں ہوگی کہ جو علم کچھ ہے، واعظ کچھ ہے اور عمل کچھ ہے۔ جب علماء کی بات ہوگی تو علماء حق کی بات ہوگی۔ تو اگر ہم اپنے غوث پاک، ہمارے غوث پاک کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے بھی اپنی زندگی کا تقریباً 40 سال کا جو حصہ تھا، آپ نے تقریباً اللہ نے آپ کو 91 سال کی عمر عطا کی، اور 51 سال کی عمر سے لے کے 91 سال پورے 40 سال زندگی کے آخری وقت تک آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کو برائی سے روکا اور نیکی کی دعوت دی۔ آپ نے واعظ کیا، تقریر فرمائی، بعض روایتوں میں آتا ہے 70,000، بعض روایتوں میں آتا ہے 1 لاکھ لوگ آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے جب آپ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ تو تقریباً 70,000 سے 1 لاکھ تک کی تعداد ہے۔ اور میرے غوث پاک کی یہ کرامت ہے کہ آپ کی آواز جو پہلا شخص سنتا تھا وہی 1 لاکھواں شخص سنا کرتا تھا، اور انسان سے زیادہ، انسان سے 10 گنا زیادہ جنات آپ کے واعظ میں شامل ہوا کرتے تھے۔ لیکن ہم نے ابھی تک جو غوث پاک کی زندگی کے بارے میں جانا تو وہ یہ جانا کہ آپ نے پہلے علوم ظاہری حاصل کیا، پھر علوم باطنی کو حاصل کرنے کے لیے آپ جنگل بیابان میں عبادت، ریاضت، مجاہدہ، نفس کشی کے معاملات میں رہے، پھر یہ ایک دم سے لوگوں کو تقریر کرنے لگنا، بیان کرنے لگنا، یہ چینجمنٹ کیسے آیا؟ آئیے اس چینجمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں جو غوث پاک کی زندگی میں آیا۔ جانتے کیسے آیا؟ جب آپ کی عمر کا اچھا حصہ، جب میں نے آپ کو بیان کیا تھا بھی کل کہ کس طریقے سے آپ عبادت اور ریاضت اور مجاہدے میں رہ کے خضر علیہ السلام نے بھی آ کے آپ سے ملاقات کی، اور یہ بھی آپ نے کل کے بیان میں جانا تھا کہ کیسے آپ نے اپنی خواہشات نفسانی کو ختم کرنے کے لیے 1 سال ساگ کو کھایا، 1 سال پانی پہ رہے، 1 سال کھانا پینا سونا سب ترک کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ روحانیت کے بلند و بالا مقام پر فائز ہو گئے، اب آپ کو حکم دیا گیا کہ اب تم بستی کے اندر جاؤ۔ آپ بستی کے اندر آئے، بغداد شریف میں تشریف لائے۔ جب آئے تو دیکھا بغداد شریف کا یہ حال ہے کہ چاروں طرف گناہوں کا شور ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ نظر آ رہے ہیں، ہر طرف گناہ ہی گناہ۔ جب غوث پاک نے دیکھا اتنے گناہ، اتنا فتنہ فساد، غوث پاک نے قرآن کریم گلے میں ٹانگا، عصا اپنے ہاتھ میں لیا اور بغداد شریف سے باہر نکلنے لگے۔ جب آپ باہر نکل رہے تھے تو نکلتے وقت حلب کے دروازے کے پاس آپ کے کانوں پہ غیبی آواز آئی، اور آواز آئی کہ اے عبد القادر کہاں چل دیے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں فتنہ اور فساد کے ماحول میں اگر رہوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ایمان میں خرابی نہ آ جائے، اتنا زیادہ گناہ اور فتنے فساد یہاں پھیلے ہوئے۔ تو آواز آئی اے عبد القادر واپس جاؤ اور لوگوں کو برائی سے روکو، نیکی کی دعوت دو۔ تو غوث پاک نے سنا قرآن کی یہ آیت کسی نے تلاوت فرمائی کہ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے اور نیکی کی دعوت دیتے۔ یہاں سے غوث پاک
اب کس طرف بڑھ گئے؟ لوگوں کو برائی سے روکنے اور نیکی کے حکم دینے کی راہ کی طرف۔ پہلے علم ظاہری حاصل کیا، پھر علم باطنی، روحانیت کے بلند مراتب پہ فائز ہوئے، پھر اس کے بعد واپس لوٹے، فتنہ فساد دیکھ کے واپس جانے لگے، پھر اس کے بعد غیب سے آواز آئی کہ عبد القادر واپس لوٹو، تمہارے ایمان کی حفاظت ہم کریں گے اور تمہارے ذریعے مخلوق خدا کو فیض، مخلوق بغداد کو فیض پہنچنا ہے، اور تم ہماری راہ پہ آگے بڑھ چلو۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو جب یہ بات سنا کہ مخلوق کا تمہارے اوپر حق ہے، تم اسی جگہ پر رہو۔ اب جب یہ بات سنی تو غوث پاک نے عرض کیا کہ مخلوق کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میں کیوں ان کو برائی سے روکوں اور نیکی کی دعوت دوں؟ تو پھر یہ قرآن کی آیت پھر آپ کے کانوں میں گونجی کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے اور نیکی کی دعوت دو۔ پھر وہ وقت آیا کہ سرکار غوث پاک کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ غوث پاک کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے عبد القادر تم بیان کرو، واز کرو۔ غوث پاک نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عزمی ہوں۔ عزم کہتے ہیں عرب کے باہر کے علاقے کو، ایک جزیرہ نما یہ عرب ہے، اس کے علاوہ یہ عراق ہے، ایران ہے، یہ سب عزم میں آتے ہیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ میرے جد امجد، میرے جد قریب، میں ایک عزمی ہوں، عرب میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میں ان کے آگے کیسے ٹکوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ غوث پاک نے اپنا منہ کھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنے لعاب دہن سرکار غوث پاک کے منہ مبارک میں ڈالا۔ اس کے بعد اگلے دن غوث پاک ظہر کی نماز کے بعد منبر پہ بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کے لیے، لیکن چونکہ تقریر کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں، آپ کی آواز نہیں نکل رہی۔ دیکھتے ہیں محفل میں مولا علی بھی موجود ہے، مولا علی آئے، کہا بیٹے عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ انہوں نے منہ کھولا، مولا علی نے 6 مرتبہ آپ کے منہ میں لعاب دہن اپنا ڈالا۔ اب اس کے بعد جو غوث پاک نے بولنا شروع کیا تو الحمدللہ 91 سال کی عمر تک آپ اسی طریقے سے لوگوں میں بیان کرتے رہے۔ آپ کے واعظ اور بیان کا یہ معاملہ تھا کہ لوگ کھچروں، گدھوں، اونٹوں پر سوار ہو کر آیا کرتے تھے۔ 70 ہزار کی محفل آپ کی ہوا کرتی تھی۔ آپ کے ہاتھوں پہ نہ جانے کتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی، رہجنوں نے رہجنی سے، بد مذہبوں نے بد مذہبی سے، اور اس طریقے سے غوث پاک کا وہ جو سفر تھا، وہ جو کام اللہ کو غوث پاک کی ذات سے لینا تھا، وہ الحمدللہ اب شروع ہوا۔ اور 91 سال کی عمر تک سرکار غوث پاک لوگوں کو برائی سے روکتے رہے اور نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ تو اگر ہم غوث پاک کے غلام ہیں تو ہماری زندگیوں میں بھی یہ حصہ ہونا چاہیے کہ غوث پاک نے اپنی پوری زندگی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، علم و دین حاصل کرنا اور اس کے بعد لوگوں کو برائی سے روکنا، نیکی کی دعوت دینا، اسی میں آپ نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ اگر ہم اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے ہم کتنا علم حاصل کر رہے ہیں، کتنی بکس ہم نے پڑھ لی، کتنی کتابیں میرے پاس